بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی جو حضرات دور بیٹھے ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں. اگر کوئی عذر ہو تو بات الگ ہے، ورنہ قریب آ کر کے بیٹھیں. دیکھیے، آپ حضرات کی طلب کی بنیاد پر اللہ پاک باتیں عطا فرماتے ہیں. جیسی طلب ہوتی ہے ویسی باتیں نکلا کرتی ہیں. ماحول بنا کر کے بات سنیں، بہت فائدہ ہوتا ہے. سیرت کے عنوان پہ پچھلے کچھ جمعوں سے بات چل رہی ہے. گزشتہ جمعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ مطلوب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے اسوے کو فالو کیا، آپ کے نمونے کو فالو کیا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیے جانے کا اور آپ کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ قیامت تک آنے والے سارے انسان اللہ کے نبی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے ہر عمل کو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ امت کے سامنے آ چکا ہے. آپ نے قرآن مجید کے اوپر کس طرح عمل کیا، اللہ کے حکموں کو کس طرح زندہ کیا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کن حالات میں کس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی نظام کو اوپر اٹھا کر کے بتلا دیا. تو یہ اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح، آپ کا کیا طریقہ ہوتا تھا، آپ کس سچویشن میں کس حالت میں کیا کیا کرتے تھے، اس پر نظر رکھی جائے. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بھی گیا تھا اور اتنے اونچے مقام سے نوازا بھی گیا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آنے کے بعد آپ نے اپنا پیغام رحمت لوگوں کے سامنے رکھا اور اپنی اتباع پر لوگوں کو آمادہ بھی کیا. اور کئی جگہ پر اس بات کی قباحت بھی بہت اچھی طرح اللہ کے نبی نے سمجھا دی کہ دیکھو اے لوگوں، میرے نقش قدم سے ہٹو گے تو تباہی پھیلے، پھر تو تم بربادی دیکھو گے، پھر خسارہ تمہارے ہاتھ آئے گا. میرے نقش قدم سے کبھی نہیں ہٹنا. اللہ کے نبی نے جگہ جگہ اور اس بات کو بہت اہمیت دی. یہود و نصارہ کے طریقوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد ناپسند کرتے ہیں. اذان کا مسئلہ آیا کہ لوگوں کو جمع کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو کس طرح جمع کریں؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے جیسے نصارہ بجاتے تھے، سنگھار بجایا جائے جیسے یہودی بجاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں، یہ یہود و نصارہ کے طریقے، یہود و نصارہ کے طریقے سے مسلمانوں کا کیا لینا دینا؟ مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے کو فالو نہیں کریں گے. تو اب صحابہ کرام ایک فکر لے کے گھر کو گئے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا طریقہ منفرد ہونا چاہیے، یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب صحابہ کرام گھر گئے تو بعض صحابہ کرام کے خواب میں اذان کے کلمات اللہ پاک نے دکھلا دی. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اگلے دن اور آ کر کے کہنے لگے کہ میں نے اپنے خواب میں ایسے ایسے کلمات دیکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، اس کو کیا کرو تم، گویا لاگو کر، اس کو رائج کرو. اذان اس طرح مشروع ہوگی
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ کلمات خواب میں تم لوگوں کو دکھلائے گئے، اس لیے تم کیا کرو کہ یہ کلمات کہہ کر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو دیکھا کہ وہ ٹیک لگا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ کہتے ہوئے منع کیا کہ بھئی یہ ٹیک لگاتے ہوئے نماز پڑھنا ہے یہودیوں کا طریقہ ہے، ٹیک چھوڑو سیدھے نماز پڑھو۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو یہودی ہیں یہ موزوں میں تو نماز پڑھتے ہیں، موزے جو ہیں تو موزے پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو وہ دور تھا، اس دور میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ان کی مخالفت کرو، موزوں میں بھی پڑھو جوتوں میں بھی پڑھو۔ وہ بالکل ایک الگ بات تھی، وہ ایک الگ زمانہ تھا، اس وقت میں اس طرح کے فرش مسجد میں بچھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ہاں ہم لوگ عقیقہ کرتے ہیں تو یہودی بھی عقیقہ کرتے تھے، یہودیوں کے عقیدے کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جانور کو جب ذبح کر دیتے خون نکل جاتا تو خون کے اندر روئی کو تر کر دیتے، بھگا دیتے جانور کے خون میں، اور وہ خون سے جو تر بتر روئی ہوتی تھی اس کو نو مولود کے سر پر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودیوں کا یہ طریقہ ہے تو اللہ کے نبی نے سخت ناپسند کیا اور کہا کہ بھئی یہ اس طریقے سے ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ تمہارے یہاں جب بچہ پیدا ہو اور تم چاہتے ہو کہ سر پہ کچھ رکھا کرو تو خوشبو لگا دیا کرو، یہ روز روز لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ طریقے کیا ہے کہ غیروں کے طریقے، ہاں نمازوں کی جو 3 اوقات ہیں ان اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ 3 اوقات بالکل سورج نکلتے وقت میں اور سورج کے زوال کے وقت میں، عین زوال کے وقت میں، اور پھر ٹھیک سورج غروب ہوتے وقت، ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بالکل حرام کے قریب۔ تو ان 3 اوقات میں جو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا وہ اس لیے کہ یہ جو بت پرست ہیں، مشرک جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ ان اوقات میں عبادت کرتے ہیں، خاص طور پر جب سورج نکل رہا تو دیوتا مان کر کے اس کے آگے پوجا کرتے ہیں اور جھکتے ہیں، جب سورج غروب ہو رہا تو یہ کہا کہ بھائی ہم تو اللہ کے لیے کریں گے جو بھی کریں گے لیکن ہماری مشابہت غیروں کے ساتھ نہ ہو، ہم بالکل کیا غیروں سے ممتاز ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں کس چیز میں کم رکھا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دولت ہمیں مل گئی، آپ کے طریقوں کے اندر اللہ نے سب کچھ چھپا کے رکھ دیا ہے، ہر طرح کی کامیابی۔ تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ دیکھو غیروں کی طرف اب نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، غیروں کے کلچر پہ مت چلو، غیروں کے طریقے پر مت چلو۔ ہزاروں مثالیں ملیں، نماز کی بات آئی، روزے کا اگر معاملہ لے لیں گے تو روزے کے بارے میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہودی سحری نہیں کرتے تھے، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے لیکن سحری نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہودیوں کے روزے اور ہمارے روزوں کے درمیان میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے، تم لوگ ضرور سحری کھایا کرو۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ یہ سحری کا کھانا جو ہے یہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی سحری نہ کھائے تو اس نے اللہ کے نبی کی سنت کو ختم کر دیا لیکن اس کا روزہ تو ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، یہودی سحری نہیں کھاتے ہیں، ان کی مخالفت کے لیے تم سحری کھا لیا کرو، ان کی مخالفت کرو اور ان کی مخالفت میں تم سحری کھا لیا کرو۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ یہ جو یہودی ہیں یہ یہودی دھوتی پہن کر کے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، تہبند پہن کر کے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور لیکن شلوار پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مخالفت کرو، تہبند میں بھی نماز پڑھو اور شلوار میں بھی نماز پڑھو، دونوں طرح کے پاجامے میں بھی نماز پڑھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ روایتیں آپ اگر نکال کے دیکھیں گے نا تو اس طرح کی سینکڑوں روایتیں ملیں گی جس میں غیروں کے طریقوں کو اپنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آج دیکھو بھائی سنتوں سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا مسلم سماج فساد کی آماجگاہ بن گیا ہے، ہاں، اور شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کیا دھوکہ دیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی ان سنتوں کو تو زندہ کرو، اور وہ بھی سنتیں ہم ناقص طریقے سے پوری طریقے سے نہیں کرتے جو سنت نماز سے متعلق۔
جو سنت روزے سے متعلق ہے. ہاں یہاں تو تم کیا کرو کہ اللہ کے نبی کو دیکھو، لیکن اس کے علاوہ بازار میں، ہاں گھر میں، گھر کے اندر تمہیں اللہ کے نبی کو کی سنتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. آج دیکھو ہر گھر فساد کا تماشا بنا، اور خاص طور پر شادی بیاہ کا جو موقع ہے، شادی بیاہ کے موقع میں ہمارے سماج کے اندر گئے گزرا انسان بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے لڑکے کی شادی ہے، میری لڑکی کی شادی ہے، ہاں میری بہن کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، میں ہر ایک کو خوش کروں، ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے. لیکن اگر جنازہ نکلتا ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے. ہمیں اگر کسی کو خوش کرنے کی فکر نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی کو خوش کرنے کی فکر نہیں ہوتی. ہمارے جو یہ شادیاں ہیں، یہ شادیاں ہمارے مسلم سماج کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ہماری قومی تباہی کا ذریعہ یہ شادیاں بن رہی ہیں. تو ان شادیوں کے اندر ہمیں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یاد نہیں آتا. اللہ کے نبی نے کس طرح نکاح کیا ہے، شادی کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا طریقہ کیا رہا، اللہ کے نبی نے کس طریقے کو پسند کیا، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، ہم یہاں دیکھنا نہیں چاہتے. یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پہ شادی ایک دن ہر مرتبہ نہیں ہوتی، ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے. تو جب شادی کریں گے تو ہر طرح کی بھڑاس نکالیں گے، ہاں موج مستی جو کرنا ہو کریں گے. میری شادی خوشی کا موقع ہے تو ہم اس موقع پر بے دردی کے ساتھ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خون کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارے سماج کے اندر کیا بگاڑ آ گیا ہے. بس میں نے ایک بات یہ کہہ دی ہے، اب تفصیل کا تو موقع نہیں، ہم خود غور کر لیں. اب دوسری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمدردی کا پیغام دیا تھا، آپ تو نبی رحمت تھے نا، سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، ساری انسانیت کے لیے. تو جو رحمت کا پیغام دیا تھا، آپ نے محبت کا پیغام دیا تھا، آپ نے خیرخواہی کا پیغام دیا تھا. لیکن اب ہمیں تو یہ جو کلچر اڈاپٹ کرنا ہے نا، اللہ کے نبی کا کلچر ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی کا وہ کلچر جو ہماری معاشرت سے متعلق ہے، اللہ کے نبی کی وہ سنتیں، اللہ کے نبی کے وہ احکام جو کیسے ہم بہیو کریں، کیسے ہم رہیں، اس میں اللہ کے نبی نے کیا نمونہ پیش کیا ہے، ہم اس کی طرف کو دیکھنا نہیں چاہتے. اس میں تو ہمیں گورے پسند ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ دیکھو یہودی جو جو کام کرے گا وہ ایک ایک کام اس امت کے اندر ملے گا. آج ہم تباہ ہوئے ہیں تو ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہودیوں سے محبت، نصارہ سے محبت. ہمارے اندر جو کلچر عام ہو رہا ہے، ہم جو رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، گھر گھر میں نفرتیں پل رہی ہیں. بدخواہی، بھائی اپنے بھائی کے ساتھ بدخواہی کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی معمولی بات پر ہم گویا سالوں سال تک کسی کا چہرہ دیکھنے گوارا نہیں کرتے. یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ یہودیوں کا طریقہ ہے. معمولی باتوں کے اوپر اللہ کے نبی نے تو قرآن و سنت کا بہترین نظام دیا تھا. یہ کہا تھا کہ اس کو تم اپنا محور بنانا، اس کو تم اپنا مرکز بنانا. آج ہم علاقے کو اور خاندانی عصبیت کو اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہیں، اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کے اب دیکھ لیجیے اس وقت میں ہمارے یہاں ایک سنگین ترین مسئلہ سامنے ہے، فلسطین کا مسئلہ. جو فلسطین کے اندر ظالم طاقتوں نے ان کا ہر طریقے سے بین کر کے رکھا ہوا ہے. کھانے کے لیے کچھ نہیں پہنچ رہا، پینے کے لیے کچھ نہیں پہنچ رہا. ہاں مصر نے چاہا تھا کہ فلسطین کے لیے تھوڑا بہت کھانے پینے کا انتظام کرے، تو ان لوگوں نے کیا کر دیا، بالکل جو ہے نا وارننگ دے دی اسرائیل، اور گھبرا گیا مصر، اور بالکل گویا ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو گیا. نہیں صاحب، اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم کھولیں گے، نہیں تو ہم فلسطینیوں کے لیے ان کو غذا پہنچانے کے لیے یہ مصر کا راستہ ہم کھولنے کے لیے تیار نہیں. تینوں طرف سے اسرائیل بالکل قابل ہے، اور ایک دانہ یہ اگر جائے گا تو اس کی گویا مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا ہے. ترکی کوریڈور جو ہے وہاں سے تھوڑا بہت کچھ جا رہا ہے، لیکن وہ بھی اسرائیل کی نگرانی کے بعد، اسرائیل کی پرمیشن کے بعد. پہلے وہاں سے مکمل طور پہ اس کی پرمیشن ملنا ہوتا ہے،
اور ملنے کے بعد جو چیز وہ پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچتی ہے، اور اس کا سب کچھ بند کر دیا گیا۔ دیکھ لو کہ اسرائیل کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر سارے مسلمان مل کے تھوک بھی دینا تو یہ اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے، مٹھی بھر ہے، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں پورے عرب کے اندر۔ اسرائیل کو ایک ٹپکا لگا دو، ایک لمبا دائرہ کھینچ کر کے، تو ٹپکے کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ حیثیت اسرائیل کی ہے۔ لیکن آج فلسطین کے اندر اسرائیل اپنے مظالم کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، لیکن کوئی ملک فلسطین کی تیار مدد کرنے کے لیے، انڈونیشیا سے لے کر کے مراکش تک ایک زنجیر ہے اسلامی ملکوں کی، لیکن کوئی ایک ملک بھی فلسطین کی مدد کے لیے آنکھیں دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ زبانی طور پر تھوڑی بہت اپنی ہمدردی دکھا رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی طور پر اسرائیل کو اور یہ جو امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ، ان کو ان لوگوں نے عملی طور پر کہہ دیا ہے کہ تم فلسطین کا نام و نشان بھی اگر اس زمین سے مٹا دو گے تو ہم ان زبانی دعووں سے کچھ آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ عملی کارکردگی سارے اسلامی ممالک کی دیکھو گے تو عملی طور پر ان لوگوں نے بالکل یہ کہہ دیا ہے زبان حال سے کہ تم فلسطینیوں کے ساتھ کچھ بھی کرو، کھلی چھوٹ ہے۔ عرب نے بھی کہہ دیا ہے، اور یہ سارے ممالک بالکل ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھائی، یہ دیکھیے، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اسی سے تو کہ اللہ پاک نے اس سے پہلے جب بھی اللہ کا دین اللہ نے بھیجا نا، تو دین بھیجنے کے بعد اللہ نے تقاضا کیا، مطالبہ کیا کہ اس دین کو زندہ رکھیں۔ اب اس دین کو جن قوموں نے زندہ نہیں رکھا تو اللہ پاک نے پاداش عمل میں اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا اللہ پاک نے، زمین سے ختم کر دیا۔ کلام پاک میں اس کے واقعات ہیں، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہا تھا کہ میری امت کو غیروں کے ساتھ اس طرح غیروں کو قابو نہیں دینا ہے کہ میری امت کو کیا کرے کہ وہ غیر قتل کرے۔ تو اللہ پاک نے اللہ کے نبی کی سفارش کو تو رحمت دو عالم کے ہمارے ساتھ ان کو مہربانی کی، انہوں نے اللہ پاک سے منوا لیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی، آپ کے لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی قوم کو کوئی غیر تباہ نہیں کرے گا۔ لیکن آج دیکھ لو کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے نظام کو اوپر اٹھانے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تو اللہ پاک نے دوسری تدبیر نکالی کہ اب مسلمان قوم کو تباہ کرنے کے لیے غیروں کو آنے کی ضرورت نہیں، خود مسلمان کیا کرے گا؟ تباہ کرے گا۔ خانہ جنگی پھیل گئی۔ عراق ایران کی جو جنگ ہوئی نا، اس کے بعد سے جو حالات پلٹے ہیں، آپ غور کر کے دیکھ لیجیے کہ تلوار بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، خون بھی بہ رہا ہے تو مسلمان کا بہ رہا ہے۔ اللہ پاک کے یہاں تدبیروں کی کمی نہیں ہوتی۔ اور اب فلسطین کے وہ جو جیل، دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک تو بالکل بے فکر، کسی بھی طریقے سے اللہ کے دین کے لیے کوئی جذبہ ان کے اندر باقی نہیں رہا، یا اگر ہے بھی تو وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، اور ایک بہت ایسے لوگ ہیں جو فلسطینی لوگ ہیں کہ یہ لوگوں نے طے کر لیا کہ ہمارا مرنا تو طے، اگر ہم مریں گے تو مریں گے لیکن ذلیل نہیں ہوں گے، اسرائیل کو آقا مان کر کے نہیں مریں گے، شہادت قبول کریں گے، اس کو اگر ختم کرنا ہو تو ہمارا وجود ختم کرنا پڑے گا، لیکن ہم اس کے آگے جھکیں گے نہیں، اور اس کی دھمکیوں سے ہم ڈریں گے نہیں، اور اس کی لالچ سے ہم آئیں گے نہیں۔ یہ مجاہدین ہے، اور ایسا گروہ بھی ہے۔ اللہ نے ایسے گروہ کے بارے میں کہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، یعنی مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ لازم، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ ایسے کچھ لوگ ہیں، لیکن عام طور پر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی کی سنتوں اور اللہ کے نبی کو طریقوں کی کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ پاک نے عمومی طور پر حالات بدل دیے، اور اب زیادہ امکان یہ ہے کہ فلسطین کا یہ معاملہ پورے عرب کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ جو عوام ہے، پبلک کے اندر تو ایک ہمدردی ہے، یہ ہمدردی پورے عرب کے اندر خانہ جنگی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ پاک جو ہے حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی۔ اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم تو بس اپنے گھر کے اندر، اپنے آپ کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر کریں۔ ہمارے گھر کے اندر ہم لوگ آپس میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت نہ کیا کرے، کم از کم ایک گھر میں اور کم از کم ایک فیملی کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کو معاشرتی لیول پہ بھی زندہ کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے
تو ہم نے اپنا کام تو کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم فلسطینیوں سے محبت کے دعوے اور جس طرح کی محبت ہمیں کرنی چاہیے، اور بہت سی ایسی ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ ہم جا کے تو ان کا ساتھ تو دے نہیں سکتے، نہ جہاد میں ہم ان کا بالکل جا کر کے ساتھ دینا، اگر ہم جائیں گے بھی تو ان کے لیے اور زیادہ حالات کھڑے کریں گے. یہ تو مسئلہ ہے. تو جو کام ہمارے کرنے کا ہے بس یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح جتنی ہم ان کی حمایت کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. حق کی اور حق کی جو پاسداری کرنا ہے، حق کی جو حمایت کرنا ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے جذبے سے جو کام کرنا ہے، ہمارے بس کو جتنا ہو بس ہم اتنا کریں. لیکن سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو فساد پوری امت میں پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے غیر ہمیں مہرہ بنا رہا ہے، تو یہ فساد اللہ کے نبی سے کٹنے کا نتیجہ ہے. ہم اپنے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور سنتوں کو زندہ کرنے کا تہیہ اور عزم کر لیں. یاد رکھیے ہماری کامیابی کا راستہ اللہ پاک نے اللہ کے نبی کی سنتوں سے وابستہ کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب